اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ اور میرا سلام ہو والے اطہار پر، جن کے بارے تو نہیں، میں نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، بلکہ خود خدا قرآن مجید میں جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی۔ یاد رہے کہ ہم نے صحابہ کو مانا ہے، مانتے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس سے اللہ اور رسول راضی ہو ہم ناراض ہوں۔ ہم کون ہیں؟ جس کے ہم امتی ہیں، اس کو ماننے کا کیا فائدہ اگر اس کی مانی نہیں تو۔ اور پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا سلام صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی۔ اور میں اس بات پہ تمام لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ ہم نے ہر کسی کو اس طرح ماننا ہے جس طرح پاک نبی نے ہمیں کہا۔ اہل البیت کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے اور فرمان رسول کہہ رہا ہے، ہم نے ویسے ماننا ہے۔ صحابہ کرام کو ویسے ماننا ہے جیسے رسالت مآب نے ہمیں کہا۔ ہاں البتہ اگر تو یزید کو رضی اللہ کہے گا تو دیکھ، تو میں یہی کہوں گا ذرا سوچ سمجھ، اگر یزید رضی اللہ ہے تو یاد رکھ تم نے رضی اللہ کے معیار کو کہاں چھوڑا ہے، یہ تم نے خود سوچنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور اگر تو یزید کو رضی اللہ کہے گا، یزید پہ تو ہم لعنت کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تیرے پہ بھی اس کے ساتھ، خواہ تو کو مفتی ہے، خواہ تو کو مولوی ہے، خواہ کسی لباس میں ہے، اگر تو یزید کی طرفداری کرے گا تو یقین کر لے کہ تجھے یقین خود ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں تیرے اندر آج بھی یزیدیت موجود ہے۔ وہ کہاں کی سنت مصطفیٰ کہ مسواک رکھنے پہ بھی کہتے ہیں کہ سنت ہے، اور اس طرح رکھنی چاہیے، جبکہ محبت حسین سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ چل چھوڑ، تمہیں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ان الجھنوں میں نہ ڈال، نہ خود پڑھ، کہ رسالت مآب نے جس طرح کہا ویسے مان، جیسے قرآن نے کہا ویسے مان۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن ہے، اس سے بھی انکار ہے تجھے کیا؟ ہاں اگر انکار ہے تو پھر تیرا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا ہزاروں کروڑوں ہم صحابہ کی جوتی کی خاک نہیں ہو سکتے جس پہ تو جو ہے وہ دکانداری بنا کے بیٹھا ہے۔ ہم صحابہ کی جوتیوں کی خاک نہیں ہے۔ خدا کے لیے تو نوکر، ہم نوکر صحابہ کے، اصل تو ہم ہیں، جو آج تک ہم نے اسی کو مانا ہے جس کو رسالت مآب نے جس انداز میں کہا ہے، اور جو کہا ہے، کسی کے لیے علیہ السلام کہا ہے ہم علیہ السلام ہے، اگر کسی کے لیے رضی اللہ کہا ہے ہم کہتے ہیں رضی اللہ، رحمت اللہ، اور جس کے بارے میں رسالت مآب نے اگر لعنت ڈالی ہے، اور پوچھ تو کون ہے وہ، سورہ منافقون کن پہ اتری، مسجد زرار کیا ہے، سب جاننے کے باوجود اگر تو انجان بن جائے تو پھر تیرا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہا جاتا نا کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو نہیں جگایا جا سکتا۔ اور خدا کے لیے اس بات پہ دکانداری بند کرو، اور اس بات کو سمجھو کہ میرا سلام صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی، اور سلام اولیاء اللہ پر، جنہوں نے ساری زندگی محمد وآل محمد کی پیروی میں گزار دی، اور میرا سلام عزاداران مظلوم کربلا، میرا سلام حسینی عزاداروں پر
کہ جو اپنی خوشی اور غم کو منسوب کرتے ہیں آل محمد کی خوشی اور غم کے ساتھ. آج مجھے جو فرمائش ہوئی ہے میں بطور خاص جو ہے حسینی عزادار کے لیے یہ کلام پیش کرنا چاہوں گا. اور یہ باتیں جو میں نے کی دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں یہ جو خود ساختہ ہم نے اور بلکہ شریعت طریقت کو ہم نے جو اپنی مرضی سے ڈال رکھا ہے، اللہ کرے کہ ہم اللہ کی مرضی اس میں شامل کر لیں. پیش کر رہا ہوں ایک بڑا معروف کلام ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ وہ پڑھیں کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناو ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. اس پہ میری منقبت بھی ہے اور نوحہ بھی ہے، لیکن میں نوحہ پیش کروں گا. ہاں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین ہے بنا لا الہ ہے بنا لا الہ ایک درویش دکین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین لا الہ الا اللہ دی ہے بنیاد حسین دا سجدہ دو جگتے توحید رسالت ہے ناطق قرآن دا صدقہ جس دی خاطر اٹھ دی رسالت جس دی خاطر اٹھ دی رسالت اے اس دل دا چین شاہ ہست حسین بادشاہ یا حسین یا حسین یا حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حسین یا حسین انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت یا حسین یا حسین دو چیزانو بھول نہ جانا پاک نبی دائے فرمان دو میں ہے نجات دے ضامر اہل بیت تے پاک قرآن رب دا کلام تے آل نبی دے رب دا کلام تے آل نبی دی اے دو میں سکلین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست یا حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا یا حسین یا حسین آؤ اس آیت کو سوچو بھی اور سمجھو. اس آیت کو فقط تم سمجھتے ہو کہ مردوں کے اصال ثواب کے لیے. یہاں پہ بندہ تیرے عمل کہاں جاتا ہے؟ پھر بھی تو فرقہ فرقہ. ہاں اس حسین کی بات ہو رہی ہے جس میں رسالت امام نے فرمایا کہ یہ دو میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. جو بھی جنتی ہے اس کا سردار حسین ہے. بس یہ سوچ اور سمجھ جو کہنے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ؟ شیعہ سنی سب دا ایمان جنت دا سردار حسین بعد محمد ویخ مقدس
دو جگتے فرمان حسین جعفری قلم دے لفظ بھی ہر دم جعفری قلم دے لفظ بھی ہر دم ہو بول دے رہے شاخست حسینی بادشاہ. ہمارے درمیان شاعر بھی موجود ہیں آج شاہست اس کلام کو جنہوں نے لکھا. بادشاہست حسین ہے بنا لا الہ ہے بنا لا الہ آئی کی درویش دکن شاخست حسین بادشاہست حسین شاخست حسین بادشاہست حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے عزادارو، اگر عزاداری کرو گے تو خدا خوش ہوگا، نماز پڑھے گے تو حسین خوش ہوں گے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عطوفہ یا علی مدد.